اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تشریق کے دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیے جانے کا باب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریق کے دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور اس کے تحت وہ احادیث لائے ہیں جن میں تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ ایام تشریق 5 دن ہیں جو 9ویں ذوالحج کی فجر سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذوالحج کی مغرب تک رہتے ہیں۔ 9ویں کا دن 1، 10ویں ذوالحج کا 2، 11 ذوالحج 3، 12 ذوالحج 4 اور 13 ذوالحج 5۔ یہ ٹوٹل ایام تشریق 5 دن ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے ساتھ ساتھ عید الفطر کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یوں کل پورے سال میں 5 دن ہیں جن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، 2 یہ، تو یہ ٹوٹل 5 دن ہیں پورے سال میں جن میں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو ہوگا ہی نہیں، اور روزے کے ارادے سے کھانے پینے سے اجتناب کرے گا، رکے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو یہ ایام تشریق 5 ہیں، لیکن روزہ پورے 5 کا منع نہیں ہے۔ 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ، وہ دن اس میں شامل نہیں ہے۔ ایام تشریق کے صرف 3 دن کا روزہ منع ہے، 11، 12، 13، کیونکہ ویسے گنتی میں تو عرفہ کا دن بھی ایام تشریق میں ہے، لیکن عرفہ 9 ذوالحج کا روزہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ جو عرفہ کے دن کو روزہ رکھتا ہے اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایام تشریق کے روزہ کا منع کرنے کو بیان کر کے ان دنوں میں سے عرفہ کے دن کو نکال دیا ایک دوسرے فرمان عالی شان سے۔ تو عرفہ کا دن تو اس سے نکل گیا، اور ذوالحج 10 ذوالحج یوم عید الاضحیٰ کا دن بھی نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اور باقی رہ گئے 3 دن، 11، 12، 13۔ تو گویا یہ جو امام ابن ماجہ نے عنوان قائم کیا، اس عنوان سے سارے ایام تشریق مراد نہیں ہیں کہ ایام تشریق کے دنوں کو روزہ رکھنے سے منع کیے جانے کا باب، سارے 5 کے 5 دن مراد نہیں ہیں، بلکہ اس عنوان کا مطلب ہے کہ اس عنوان سے مراد 11، 12، 13 ذوالحج کے دن ہیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اس پر وہ احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام منا ایام اکل و شرب، منا کے دن اکل و شرب کے دن یعنی کھانے پینے کے دن ہیں۔ منا کے دن کون سے ہیں؟ 11 کو بھی حجاج کرام منا میں ہوتے ہیں، 12 کو بھی منا میں ہوتے ہیں، اور 13 کو بھی منا میں ہوتے ہیں۔ کئی 13 کا دن گزار کے حجاج اپنے اپنے ہوٹلوں میں اپنی اپنی رہائش گاہوں میں جاتے ہیں، اور کئی 13 ذوالحج کے آدھا دن گزرنے کے بعد یعنی
تیسرے شیطان کو تیسرے دن کنکریاں مارنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایام و منا کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں حجاج کرام یوم عرفہ، یعنی یوم عرفہ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کے دن، حج جس دن خطبہ ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، یہاں ہمارے ہاں عید ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ یوم عرفہ کو حجاج کرام حج کے بعد، یعنی عرفات کا دن گزرنے کے بعد، وہ عرفہ کا دن گزارنے کے بعد وہ منا میں چلے جاتے ہیں اور 3 دن منا میں رہتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کے ایام، یعنی حجاج کے منا میں رہنے کے ایام جو ہیں یہ اکل و شرب، کھانے پینے کے ایام ہیں۔ یعنی حجاج منا میں جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، قربانیوں کے بعد جناب وہاں پہ پھر ظاہر ہے گوشت پکتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب تو ایسا نہیں ہوتا، اب تو حجاج صرف قربانیاں کرتے ہیں اور پھر وہاں کی انتظامیہ اس گوشت کو سنبھال لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، وہ انتظامی معاملات ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی حج کی قربانی کرتے تھے، پھر اس کا گوشت کھاتے تھے، فقراء و مساکین کو بھی بانٹتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، حجاج کے پاس ایسی سہولتیں وہاں دستیاب نہیں ہوتی، اور ہر بندہ کوکنگ کا ماہر بھی نہیں ہوتا، پکانے کی مہارت بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اب تو حجاج وہاں صرف قربانی کرتے ہیں، چاہے خود کر لیں، چاہے اپنے کسی نمائندے کے ذریعے کروا لیں، لیکن قربانی وہ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں گوشت اپنی قربانی کا کھانے کا ماحول، ہاں اگر کوئی پکا کے وہاں کھانا چاہے اور اس کا اہتمام ہو سکتا ہو تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اچھا اب اس سے پتہ چل گیا کہ سارے ایام تشریق مراد نہیں ہیں جن دنوں سے روزہ رکھا گیا۔ امام ابن ماجہ نے تو اوورال ایام تشریق کی بات کی نا، تو ایام تشریق تو 5 دن ہیں، لیکن آگے حدیث نے واضح کر دیا کہ سارے 5 دن مراد نہیں ہیں، بلکہ 3 دن مراد ہیں، وہ 3 دن جن میں حجاج کرام منا میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ دن ہیں 11، 12، 13۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی حدیث کے راوی بشر بن سحیم ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت الا نفس مسلمۃ، نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر مسلمان نفس، یعنی مسلمان جان ہی جنت میں جائے گی، غیر مسلم جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث واضح ہو گئی کہ غیر مسلموں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت کے حقدار صرف صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور بے شک یہ ایام کھانے پینے کے ایام ہیں۔ یہ ایام، ہذہ کا مشار الیہ، ایام کا مرجع کون ہے؟ ایام تشریق، کیونکہ پیچھے حدیث میں ایام تشریق کا ذکر ہے، اور ایام تشریق سے کون سے دن مراد ہیں اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں ہو گئی ہے کہ وہ منا میں قیام کے دن ہیں، 11، 12، 13 ہیں، تو لہٰذا یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ یعنی کھانے پینے کے دن کا مطلب کیا ہے کہ ان میں پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ روزے میں تو کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے، منع ہوتا ہے۔ اور ایام کا لفظ بولا آپ نے، تو ایام جو ہے وہ ویسے تو یوم دن اور رات دونوں پہ بولا جاتا ہے، لیکن بالعموم یوم کا لفظ جب بولا جائے تو وہ طلوع
شمس سے یا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایام و اکل و شرب کا مطلب کیا ہوا کہ ان دنوں میں کچھ نہیں کھانا، رات کو کھا سکتے ہیں، یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی دنوں میں کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، یعنی دن کی روشنی میں کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے بلکہ کھانا پینا ہے۔ چلیں اگلی حدیث تو اگلا باب ہے جی، باب فی النہی عن صیام یوم الفطر والاضحیٰ۔ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیے جانے کا باب، یعنی عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیے جانے کا باب۔ یہ عنوان قائم کیا ہے امام ابن ماجہ نے یہ بتانے کے لیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے اور یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ اور اس عنوان کے تحت امام ابن ماجہ اپنے اس سنن میں احادیث لائے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہا عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو جب آپ نے منع فرما دیا تو یہ روزہ رکھنا حرام ہو گیا، عید الفطر کے دن کا روزہ بھی حرام ہو گیا اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ بھی، جس سے ہمارے سادہ ماحول میں چھوٹی عید، یا تو اس کا مطلب یہ ہوا حدیث کا کہ چھوٹی عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے اور بڑی عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی بات کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ابی عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں عید کے دن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام ہذین الیومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اما یوم الفطر، بہرحال یوم فطر، فیوم فطرکم من صیامکم، تو عید الفطر کا دن یہ تمہارے روزے پورے کرنے کے بعد کھانے پینے کا دن ہے، افطار کھانے پینے کا دن ہے، یعنی ماہ رمضان پورا ہو گیا ہے تو اب اللہ نے یہ دن دیا ہے کہ اس دن میں شکرانے کے طور پہ روزوں کے بعد کھاؤ پیو۔ وَيَوْمُ الْأَضْحَىٰ، اور دوسرا اضحیٰ کا دن تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن لَحْمِ نُسُكِكُمْ، جس میں تم اپنے قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ تو یہ دونوں احادیث اپنے معنی میں ظاہر ہیں اور ان دونوں احادیث کے معنی کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو یہ دو عید کے دن ہو گئے اور 3 ایام تشریق، یعنی 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، سال بھر میں کل 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی دن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یا حرام نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض احادیث میں صرف جمعہ کا روزہ مکروہ ہے، لیکن اگر جمعہ کے ساتھ جمعرات کا رکھ لیا جائے یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی
حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، جیسے آگے آئے گا۔ آگے چلے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا باب، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ ایسی احادیث لائے ہیں جن میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور جمعہ کے دن یعنی صرف جمعہ کے دن کا روزہ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس منع کا مطلب بعض علماء نے تو مکروہ تحریمی لیا، لیکن بعض علماء نے اسے مکروہ تنزیہی لیا۔ تو زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ اس سے مراد مکروہ تنزیہی لیا جائے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ صرف 5 دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، 2 عید کے دنوں کے روزے اور 3 ایام تشریق کے۔ باقی کی جو اکیلا جمعہ کا روزہ ہے یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ کوئی رکھ لے گا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ ہاں اگر وہ جمعہ کے ساتھ جمعرات کو ملا لے یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کو ملا لے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے اور اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے امام ابن ماجہ نے یہ عنوان قائم کیا، اور اس کے تحت وہ یہ احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث اس عنوان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعۃ الا یوم قبلہ او یوم بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن یعنی اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، مگر جمعہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھا جائے یا جمعہ کے ایک دن بعد روزہ رکھا جائے تو اس سے منع نہیں فرمایا۔ یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور امت کا اس پر عمل ہے۔ اور دوسری حدیث جو امام ابن ماجہ یہاں لائے، اس کے راوی محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اس حال میں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ دونوں ہستیاں، ایک صحابی رسول ہیں اور دوسرے تابعی ہیں، یہ دونوں ہستیاں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسائل پہ بات کرنا شرعاً جائز ہے، کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں، یہ جو دین سیکھنے کا عمل ہے، یہ بھی عبادت ہے اور طواف بھی۔ تو اگر کوئی بندہ طواف کرتے ہوئے کسی شیخ کو، کسی استاد کو، کسی عالم کو دیکھے تو وہ طواف والی تسبیحات چھوڑ کے، وہ طواف والی تیسرا کلمہ اور ذکر و فکر کو چھوڑ کے وہ اگر کسی عالم سے کہہ دے کہ جناب ہم طواف تو کر ہی رہے ہیں، آپ کے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ شرعی مسئلہ پوچھتا ہوں، تو یہ زبردست موقع بن جائے گا کہ اس عالم کو اضافی وقت بھی نہیں دینا پڑے گا سوال کا جواب دینے کے لیے، اور سائل کو بھی کوئی اضافی وقت نہیں دینا پڑے گا۔ طواف بھی ہو جائے گا اور شرعی مسئلے کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ اور یہ اسلاف کا عمل ہے، اور یہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن عباد بن جعفر کے سوال اور جواب سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں حضرت محمد بن عباد بن جعفر کہ میں نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس حال میں سوال کیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الجمعہ، سوال کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ قال، تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا نعم، ہاں، ساتھ کہا ہاں منع فرمایا ہے، اور ساتھ سائل کی تسلی کے لیے، سائل کے ایقان اور اس کے یقین میں اضافے کے لیے کہا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی قسم، یعنی خانہ کعبہ سامنے تھا نا، اس کا طواف ہو رہا تھا، تو خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ عام طور پہ جمہور علماء نے اس کو مکروہ تنزیہ کے معنی میں لیا ہے۔ یہ بحث تو علماء کے درمیان ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ۔ عامت الناس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ اسی طرح اگلی حدیث، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الجمعۃ، بہت کم ایسا ہوا یا بہت کم دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کا روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت کم دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ اس حدیث نے تو مفہوم ہی بدل دیا ہے، پیچھے والی حدیث کہہ رہی ہے حضور نے منع فرمایا، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود ایک اجل اور جید صحابی ہیں اور فقیہ مدینہ ہیں، ان کی شان تو فقاہت میں بہت بلند ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے حضور کو جمعہ کے دن کا روزہ چھوڑتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ کم دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اکثر و بیشتر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، اس حدیث کا ظاہر تو یہ ہے۔ تو جناب علماء کرام اس حدیث کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیث دوسری پچھلی احادیث سے معارض و مخالف ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور جمعے کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، رکھتے تھے، اور پچھلی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضور نے جمعہ کے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، تو بظاہر اس میں تعارض و تخالف آ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے، ہمارے محدثین اور فقہا نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو تطبیق دیتے ہوئے ایک بات تو یہ کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل۔ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، امت کے لیے ہم کس پہ عمل کریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل، جب آپ کا قول اور فعل آپس میں معارض و مخالف دکھائی دے تو امت کس پہ عمل کرے گی؟ قول پہ۔ لہذا جب قول پہ عمل کرے گی تو فعل کیا بن جائے گا؟ حضور کا خاصہ۔ تو یہ حدیث ان احادیث سے بالکل معارض و مخالف نہیں ہے، یہ حضور کا اپنا فعل ہے اور یہ حضور کا خاصہ ہے، ہمیں منع فرما دیا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ معنی بیان کیا ہمارے علماء نے ان پچھلی حدیثوں اور اس حدیث کے تعارض و تخالف کو دور کرنے کا، یوں انہوں نے تطبیق دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھا، جس سے آپ نے منع فرمایا نا وہ صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہے، آپ نے کبھی بھی اکیلا جمعے کا روزہ
نہیں رکھا، اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرما دیا کہ صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، چونکہ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے، آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کے معمولات میں تھا، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آگے جمعے کے رات کے روزے کی فضیلت بھی پیر کا روزہ، تو جب آپ جمعے کا روزہ رکھتے تھے تو ساتھ آپ جمعے کا بھی رکھ لیتے تھے، لہذا جمعرات کا رکھ کے آگے جمعے کا ساتھ رکھ لینا، اس سے آپ نے منع ہی نہیں فرمایا، تو یہ جائز ہے اور یہ آپ کا عمل ہے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود جو کہہ رہے ہیں، میں نے بہت کم دفعہ دیکھا کہ حضور نے جمعے کا روزہ چھوڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے تو جمعرات کے ساتھ جمعہ بھی ملا لیتے تھے، تو یہ آپ کے معمولات میں سے تھا، لہذا آج بھی اگر کوئی بندہ، کوئی امتی جمعرات کا روزہ معمول بنا لے اور ساتھ جمعے کا بھی رکھ لے تو اس کے لیے بالکل بلا کراہت جائز ہے، بلکہ سنت اور مستحب ہوگا۔ صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا، وہ کیوں؟ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کا دن کھانے پینے کا، میل ملاقات کا اور ادھر ادھر جانے کا دن ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ تو جو اپنا معمول بنا لے جمعرات کا روزہ رکھنے کا تو ساتھ جمعہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز اور مستحب ہے۔ تو یہ ان احادیث کا آپس میں کوئی اختلاف تعارض بالکل بھی نہیں ہے۔ پچھلی احادیث جو ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان دونوں احادیث کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی حدیث کے ساتھ کوئی تعارض و تخالف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اپنے معنی پہ ٹھیک ہے اور وہ اپنے معنی پر ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے۔ حضور کا خاصہ قرار دیا جائے تو ہمارے لیے وہ عمل ہے جس سے منع فرمایا گیا، اور اگر اس کے ساتھ یہ معنی لیا جائے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کثرت سے روزے رکھنا اور آپ کے معمولات میں تھا ہر جمعرات کا روزہ، تو ساتھ آپ جمعہ بھی رکھ لیتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی اس حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کا پہلے والی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث سے کوئی اختلاف اور تعارض اور تضاد بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث اپنے اپنے معنی پر صحیح ہیں، اور ان کے ظاہری معنی کا تقاضا یہی ہے اور خلاصہ یہی ہے کہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور جمعرات کے ساتھ جمعہ کا ملا لینا یہ حضور کی سنت بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب